میں نے نفرت سے اس میلے کچیلے بچے کو دیکھا جو اپنا پھٹا ہوا بیگ لے کر ہمیشہ کلاس میں لیٹ پہنچتا تھا اور پھر چپ چاپ سزا بھگت کر پچھلی بینچ پر جا بیٹھتا تھا۔ آج تو میں نے اس کو بری طرح سے مار پیٹ کر کلاس سے نکال دیا تھا۔ میں اس کو اپنی کلاس میں برداشت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ٹیسٹ ہوا تو کسی اسٹوڈنٹ کو بھی جواب معلوم نہیں تھا، تبھی وہ غریب بچہ کھڑکی سے جھانکنے لگا۔ میں نے غصے سے اس کو کلاس کے اندر بلایا اور کہا تم یہ سوال حل کر دو۔ اگلے ہی لمحے میں حیرت کا پہاڑ ٹوٹ گیا، کیونکہ میں حیران ہو کر اس آدمی کو دیکھ رہا تھا جو بہت مشکل سے اپنی ویل چیئر گھسیٹتے آگے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ ابھی وہ آگے مزید بڑھتا، بروقت ہی میں نے ہوش میں آتے اس کی ویل چیئر کو سنبھالا تھا، ورنہ ابھی وہ کھڈے میں گر جاتا۔ میں اس آدمی کو دیکھتے ہوئے فوراً بولا تھا، بابا جی ہوش سے کام لیں، اگر اس طرح گھر سے تنہا نکلیں گے تو آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ جبکہ وہ آدمی مجھے دیکھتے ہوئے بولا، بس صاحب شکریہ آپ کا، میرا بیٹا ساتھ آیا ہے، ابھی سامان لینے گیا ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر عاجزی سے بولے تھے، جبکہ میں ایک نگاہ ان پر ڈال کر اسکول کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اکثر ایسے لوگ انسان کو ٹکرتے ہی رہتے ہیں، کبھی کوئی کسی مرض میں مبتلا نظر آتا ہے تو کبھی کوئی کسی پریشانی میں نظر آتا ہے۔ یہ تو ہر روز کا ہی عمل ہے، لیکن نہ جانے کیوں اس بوڑھے آدمی کی شکل مجھے کچھ پہچانی لگی تھی۔ فی الحال میں نے اپنی جاب پر جانا ہی ضروری سمجھا تھا، کیونکہ مجھے کافی دیر ہو رہی تھی۔ ایک مختصر مسافت کے بعد میں اسکول پہنچ گیا تھا۔ پرنسپل میڈم کے آفس میں جا کر میں نے اپنی حاضری لگائی تھی اور پھر اپنی کلاس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ معمول کے مطابق کلاس لینا میں نے شروع کر دی تھی۔ آج ٹیسٹ تھا، سب بچے اپنی اپنی کتابیں نکال کر ٹیسٹ ریوائز کر رہے تھے، جبکہ میں بورڈ کے پاس کھڑا پورے ٹیسٹ کی تیاری کروا رہا تھا۔ اچانک میری آنکھوں کے سامنے وہی بوڑھی شکل نظر آئی تھی، مگر میں اپنا سر جھٹک کر دوبارہ بورڈ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ چند لمحے بعد مجھے کسی نے پکارا تھا۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا تو سامنے میرا طالب علم رمیز کھڑا ہوا تھا، سر جھکائے گھبراہٹ کے عالم میں۔ اس کے ماتھے سے پسینہ بہہ رہا تھا، میلا کچیلا لباس، پھٹا ہوا بیگ، یہ اس کے ہر روز کا عمل تھا۔ ہمیشہ وہ وقت سے لیٹ آتا تھا اور اسی طرح ہی گندا سا وہ اٹھ کر اسکول آ جایا کرتا تھا۔ آج میرا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے دھاڑ کر بولا تھا، تم کب سدھرو گے؟ آج مجھے تم بتا دو، تم نے یہ ہر روز کا بنایا ہوا ہے، کبھی بھی تم وقت پر نہیں آتے۔ تمہاری وجہ سے میرے مزید سٹوڈنٹس بھی بگڑتے جا رہے ہیں۔ کل بھی رحمان بول رہا تھا کہ سر آپ رمیز کو کچھ بھی نہیں بولتے، بس ہمیں ہی ڈانٹتے ہیں۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ میرا بس نہیں چل رہا تھا میں اس بچے کو اپنی کلاس سے باہر نکال دوں، جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، میں معذرت چاہتا ہوں سر، میری بس ایک چھوٹی سی مجبوری تھی۔ اس کا سہما ہوا لہجہ مجھے مزید خونخوار کر گیا تھا اور میں دھاڑتے ہوئے بولا تھا، دفع ہو جاؤ کلاس سے باہر، خبردار جو تم نے میری کلاس میں انٹری کی، میں جب تک اسکول میں موجود ہوں تم نہیں آؤ گے۔ میری بات سن کر وہ فوراً بولا تھا، پلیز سر آج بورڈ ٹیسٹ ہے، میں گھر سے پوری تیاری کر کے آیا ہوں، مجھے اس طرح کلاس سے باہر نہ نکالیں۔ اس کی بات سن کر مجھے اتنا غصہ آیا تھا کہ میں اس کی طرف بڑھا تھا اور بنا سوچے سمجھے میں نے زور زور سے 2 تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیے تھے، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اس پل ہی زمین بوس ہو گیا تھا۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، خبردار جو تم نے میرے سامنے زبان چلانے کی ضرورت محسوس کی، باہر جاؤ کلاس سے۔ میری دھاڑ سن کر وہ فوراً کھڑا ہو گیا تھا اور جلدی سے کلاس سے باہر نکل گیا تھا۔ میں بھی اپنا سر جھٹک کر کلاس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا اور ریاضی کا سوال بورڈ پر اتارنے لگا تھا تاکہ کلاس کا آغاز کیا جائے۔ چند لمحے بعد ہی ٹیسٹ سٹارٹ ہو گئے تھے۔ میں کرسی لے کر ایک طرف بیٹھ گیا تھا۔ اب تمام طالب علم آ رہے تھے اور اپنی کارکردگی دکھاتے جا رہے تھے، لیکن کسی ایک نے بھی سوال کا جواب درست نہیں دیا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ بیت چکا تھا، میرا غصہ مزید بڑھ چکا تھا۔ ایک تو رمیز نے صبح ہی مجھے غصہ دلا دیا تھا اور اب یہ لوگ مزید میرا امتحان لے رہے تھے۔ میں تمام لوگوں کو دیکھتے ہوئے دھاڑا تھا، اس دن کے لیے میں نے تم لوگوں کو اتنی محنت سے ریاضی پڑھائی تھی کہ تم سب میری محنت پر ایسے پانی پھیر دو۔ وہ تمام اسٹوڈنٹ سر جھکائے کھڑے ہو گئے تھے۔ اچانک میری نگاہ کھڑکی کی طرف اٹھی تھی۔ رمیز کھڑکی سے جھانک کر اندر دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے بے تحاشا غصہ آیا تھا اور میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، رمیز فوراً اندر آؤ اور اس سوال کو حل کرو، دیکھتا ہوں کتنی تیاری کر کے تم آئے ہو۔ میں طنزیہ بولا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ آج مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہونے والی ہے۔
آنے والی زندگی میں کتنے پچھتاوے کا شکار ہونے والا ہوں۔ چند لمحے میں وہ کلاس کے اندر تھا اور چاک تھامے اب بورڈ پر موجود سوال کو حل کر رہا تھا۔ تمام بچوں کی نگاہ رمیز پر ہی تھی، جو دھیرے دھیرے ریاضی کا وہ پورا سوال حل کر گیا تھا۔ اس نے تقریباً 7 منٹ لیے تھے اور چاک میری بینچ پر رکھتے ہوئے بولا تھا، میرے مطابق سر سوال درست ہے، باقی آپ دیکھ لیجئے۔ میں نے حیران ہو کر بورڈ کو دیکھا تھا۔ سوال بالکل درست تھا، کہیں بھی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے ایک نگاہ رمیز کے وجود پر ڈالی تھی اور خاموشی سے اسے جگہ پر بھیج دیا تھا۔ کلاس ختم ہو گئی تھی، لیکن میری الجھن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس کا میلا کچیلا لباس، پھٹا ہوا بیگ، اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ بالکل بھی لائق اسٹوڈنٹ نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں زیادہ اس پر دھیان نہیں دیتا تھا، مگر آج جس طرح اس نے میتھ کا سوال حل کیا تھا وہ مجھے کافی متاثر کر چکا تھا۔ اپنے آفس میں بیٹھا بھی میں رمیز کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا جب اچانک انگلش کی ٹیچر دروازہ نوک کر کے میرے آفس آئی تھی۔ انہیں دیکھ کر میں ادب سے کھڑا ہو گیا تھا۔ جب وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، سر آپ کی کلاس بہت اچھی ہے، لیکن آپ پلیز رمیز کو تھوڑا ڈسپلن سکھائیں۔ کتنے گندے لباس میں وہ اسکول آتا ہے۔ میں چھوٹا بچہ سمجھ کر ہمیشہ چھوڑ دیتی ہوں، لیکن کلاس میں موجود تمام اسٹوڈنٹس پر غلط اثر پڑتا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ پرنسپل میڈم سے شکایت کروں، لیکن پھر آپ پر بات آ جاتی، اسی لیے میں نے سوچا کہ پہلے آپ کے کان میں ڈال دیتی ہوں۔ میں ان کی بات سن کر دھیمی آواز میں بولا تھا، ٹھیک ہے میں بات کروں گا، اگر کل وہ اسی طرح ہی آیا تو میں سختی کر لوں گا۔ آج کے لیے آپ مہلت دے دیجئے۔ میڈم کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کر حد سے زیادہ جذباتی تھا۔ سب سے میں بہت پیار کرتا تھا، ہر بچے کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رمیز بھی مجھے عزیز تھا۔ بریک کے بعد میں نے رمیز کو اپنے آفس میں طلب کیا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ میرے آفس میں سر جھکائے کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کا بغور سے جائزہ لیا تھا۔ وہ تقریباً 12-13 سال کا ایک معصوم بچہ تھا۔ پھٹا ہوا لباس پہنے وہ بہت عجیب لگتا تھا، لیکن اس کی شکل و صورت نہایت معصوم تھی۔ شرافت کا چہرے پر کہیں شائبہ تک نہ تھا۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، آج تمہاری شکایت آئی ہے میرے پاس۔ مس کشمالہ کا کہنا ہے کہ تم بہت ہی گندے لباس میں آتے ہو۔ دوسری کلاس کی ٹیچر ہمارے کلاس کی برائی کر کے گئی ہے، وہ بھی صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ اب تم خود اپنی سزا تجویز کر لو، میں تمہیں کیا دوں، ورنہ میرا تو بس نہیں چل رہا، تمہیں اس سکول سے ہی نکلوا دوں۔ میں تھوڑا سخت لہجے میں بولا تھا تاکہ وہ ڈر جائے، مگر اچانک وہ میرے قدموں میں بیٹھ گیا تھا اور میرے پاؤں پکڑتے ہوئے بولا تھا، پلیز سر ایسے مت کریں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، کل سے میں اپنا یونیفارم صاف کر کے لاؤں گا، پلیز سر میرا ایڈمیشن کینسل مت کروانا۔ وہ روتے ہوئے بس ایک ہی بات کی گردان کیے جا رہا تھا۔ میں نے حیران ہو کر رمیز کے تاثرات دیکھے تھے، وہ چند لمحے میں بالکل شاک میں چلا گیا تھا۔ فی الحال میں نے رمیز کو جانے کا اشارہ کر دیا تھا، لیکن اب مجھے اس کی حد سے زیادہ ٹینشن ہونے لگی تھی۔ صبح روز دیر سے آنا کوئی اچھی علامت نہیں تھی۔ میں نے اب سوچ لیا تھا کہ میں رمیز کے گھر والوں سے ضرور ملاقات کروں گا تاکہ جان سکوں کہ اس کے ساتھ پرابلم کیا ہے، آخر اسے کیا ہوا ہے۔ میں نے حاضری رجسٹر نکالا تھا، تمام اسٹوڈنٹس کے نمبر اسی میں موجود تھے۔ میں نے رمیز کے ابو کا نمبر نکال کر اپنے موبائل میں فی الحال سیو کر لیا تھا۔ ابھی کلاس کا وقت ہو چکا تھا، اس پہر میں ان سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ گھر جا کر تفصیل سے ان سے بات کروں گا اور ان کو ان کے بیٹے کی تمام کارکردگیوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ فی الحال میں اپنے کاموں میں مگن ہو گیا تھا، پورا دن معمول کے مطابق گزارا تھا۔ رات 10 بجے کے قریب جب میں بستر پر لیٹا تو مجھے اچانک رمیز کا خیال آیا تھا۔ میں نے کچھ سوچ کر فون نکالا تھا اور اس کے گھر پر نمبر ڈائل کر دیا تھا۔ پہلی بیل، دوسری بیل، تیسری بیل کے بعد بھی کسی نے فون نہیں اٹھایا تھا۔ میں حیران ہو رہا تھا، رات کے 10 بجے بھی بھلا کوئی سو سکتا تھا؟ اگر 10 بجے ہی وہ لوگ سو جاتے تھے تو رمیز صبح کیوں دیر سے آتا تھا؟ ایک اور سوال میرے دماغ میں گردش کرنے لگا تھا، اس بچے نے میری راتوں کی نیند چرا لی تھی، کیا اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں؟ یہ سوچ آتے ہی میں مزید ہلکان ہو گیا تھا۔ رمیز کو دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے کچھ عجیب سی بے چینی ہوتی تھی،
ایسا لگتا تھا جیسے میں اس کو بہت گہرائی سے جانتا ہوں، اس کے بارے میں مجھے ہر چیز تفصیل سے معلوم ہے۔ لیکن جب میں نے اس بچے کو کھنگالا تو اس میں سے کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو مجھے معلوم ہو۔ کافی دیر تک میں اس نمبر کو ڈائل کرتا رہا تھا، لیکن جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ فی الحال میں نے موبائل فون رکھ دیا تھا، کیونکہ کمرے میں میری بیوی بھی آ گئی تھی۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی، اس لیے میں نے زیادہ خود کو ہلکان نہیں کیا تھا اور آنکھیں موند کر لیٹ گیا تھا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے چمکا تھا۔ میری آنکھ صبح 7 بجے کے قریب کھل چکی تھی۔ ناشتے کی میز سج گئی تھی۔ میں نے جلدی سے شاور لیا تھا اور فوراً ہی بال وغیرہ ترتیب دے کر باہر آ گیا تھا۔ میری بیوی ڈائننگ ٹیبل پر ہی بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میرے ساتھ ناشتہ کرتے ہوئے اچانک وہ کسی خیال کے تحت بولی تھی، شاید کتنا اچھا ہوتا ہماری بھی اولاد ہوتی، ہم بھی اس کو اسکول چھوڑنے جاتے، ہمارے ساتھ وہ ناشتہ کرتا۔ وہ بہت ہی بے بسی سے بولی تھی، آنکھوں میں آنسو، چہرے پر اداسی۔ میں جانتا تھا میری بیوی اولاد کے لیے کتنا ترستی ہے۔ وہ مزید بولی تھی، مجھے بہت امید ہے کہ رب تعالیٰ ایک نہ ایک دن میری جھولی ضرور بھریں گی۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا تھا۔ بھلا میں اسے کیا دلاسا دیتا؟ میری شادی کو پورے 10 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، لیکن اس دوران میں بے اولاد ہی تھا۔ میں نے کبھی بھی اپنی بیوی کو اولاد کا طعنہ نہیں دیا تھا کہ تم مجھے اولاد نہیں دے سکی، کیونکہ اس میں اس بیچاری کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اولاد تو مرد کا نصیب ہوتی ہے اور دولت بیوی کا، جو مجھے مل رہی تھی، اس لیے میں چپ رہنا ہی مناسب سمجھتا تھا۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، زیادہ مایوس نہ ہو، اوپر والا ایک نہ ایک روز ہماری ضرور سنے گا۔ تم اپنا خیال رکھنا اور زیادہ سوچ کر خود کو ہلکان مت کرنا۔ میں جا رہا ہوں۔ اس کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دے کر میں گھر سے روانہ ہو گیا تھا۔ میرے دماغ میں بھی اب اپنی بیوی کی باتیں ہی چل رہی تھیں۔ کتنی مایوس وہ دن بدن ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو مجھے اس کی بھی فکر ہونے لگی تھی۔ کام سے زیادہ میرا دماغ اب اپنی بیوی کی طرف ہی لگا رہتا تھا۔ اس کی بھیگتی آنکھیں، لرزتے ہونٹ، کانپتی ہوئی آواز مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتی تھی۔ اکثر اوقات آدھی رات کے وقت جب میری آنکھ کھلتی تھی تو اکثر مجھے سسکیوں کی آوازیں آتی تھی، اور جب میں کمرے میں نظر دوڑا کر دیکھتا تھا تو میری بیوی سجدے کی حالت میں زاروں قطار رو رہی ہوتی تھی، اور یقیناً وہ اولاد کی تڑپ میں ہی ایسے روتی تھی۔ مگر میں بے بس تھا۔ میں کیا کر سکتا تھا؟ یہ سب تو اللہ کے ہاتھ میں تھا۔ میری ذات سے جتنا ہو سکتا تھا میں کر رہا تھا، لیکن یہاں ہم دونوں ہی میاں بیوی بے بس ہو جایا کرتے تھے۔ ابھی میں نے قدم آگے بڑھایا ہی تھا جب اچانک ایک مانوس سی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تھی، اور جیسے ہی میری نگاہ دوسرے روڈ پر پڑی، اس ویل چیئر پر بیٹھے آدمی پر گئی، اس کے ساتھ کھڑے اس کے بیٹے پر گئی تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے اب سمجھ آیا تھا کہ اس آدمی کا چہرہ مجھے آشنا کیوں محسوس ہوا تھا۔ کافی دیر تک میں اپنی جگہ پر کھڑا ان دونوں کی کارروائی کو دیکھتا رہا تھا، اور پھر چپ چاپ اسکول کی طرف بڑھ گیا تھا۔ لیکن میرے کندھوں پر ایک بھاری بوجھ آ چکا تھا۔ میں نے بالکل بھی تصور نہیں کیا تھا کہ خدا تعالیٰ مجھے اس طرح سچ سے آگاہ کریں گے، میں ایسا منظر بھی دیکھ پاؤں گا۔ ایک مختصر مسافت کے بعد میں اسکول پہنچ گیا تھا۔ معمول کے مطابق پرنسپل آفس جا کر میں نے حاضری لگائی تھی اور اپنی کلاس میں آ چکا تھا۔ کتاب وغیرہ نکال کر میں نے پڑھائی شروع کر دی تھی، لیکن میرا دل و دماغ اس روڈ کے منظر پر ہی لگا ہوا تھا۔ میری آنکھیں مسلسل بھیگتی جا رہی تھی، جنہیں میں بہت مشکل سے ضبط کر رہا تھا۔ ابھی میں کلاس کو آگے بڑھا تھا، اچانک میرے کان میں رمیز کی آواز گونجی تھی، میں آئی کم ان سر۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا تو آج اس کے کپڑے دوسرے دنوں کے مقابلے کافی صاف تھے۔ میں نے سر کو ہلکی جونیش دی تھی۔ تمام اسٹوڈنٹس یہی سمجھ رہے تھے کہ اب میں اس کی پٹائی شروع کر دوں گا۔ ارادہ کچھ میرا بھی یہی تھا، لیکن جو منظر میں دیکھ چکا تھا، اس کے بعد مجھ میں ہمت ہرگز نہیں تھی کہ میں ایسا کچھ کرتا۔ وہ دھیمی آواز میں مجھے سلام کر کے چپ چاپ کلاس میں آ گیا تھا، جبکہ میں بورڈ کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔
اچانک کسی احساس کے تحت میں نے گردن موڑی تو وہ سر جھکائے میرے پاس ہی کھڑا ہوا تھا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا اور سوالیہ انداز میں بولا تھا، کیا ہوا؟ جگہ پر جا کر بیٹھو۔ تب وہ اپنے دونوں ہاتھ میرے آگے بڑھاتے ہوئے بولا تھا، سر سزا تو دے دے، میں آج بھی لیٹ آیا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے بہت مشکل سے اپنے آنسو ضبط کیے تھے اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، نہیں، تم اپنی جگہ پر جاؤ، مجھے تمہیں کچھ نہیں کہنا۔ یہ کہتے ہی میں نے دوبارہ کلاس شروع کر دی تھی، جبکہ تمام اسٹوڈنٹس اور رمیز مجھے حیران ہو کر دیکھ رہے تھے، مگر فی الحال میں کسی کے بھی تاثرات کو نوٹ نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ میری خود کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ میں نے بمشکل آدھے گھنٹے کی کلاس لی تھی اور پھر چپ چاپ آفس چلا گیا تھا۔ اپنے آفس میں بیٹھ کر میں نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا تھا۔ مجھے واقعی بے حد بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ دل کی دھڑکن زور و شور سے ساز بکھیر رہی تھی۔ کچھ سوچ کر میں نے اپنا موبائل فون نکالا تھا۔ اوپر والے کا نام لے کر میں نے رمیز کے والد کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ میرے لبوں پر بس یہی ایک دعا تھی کہ اس بار وہ کال ریسیو کر لیں، اور میری دعا اللہ تعالیٰ نے سن لی تھی۔ پہلی بیل پر ہی انہوں نے کال ریسیو کر لی تھی۔ میں نے دھیمی آواز میں سلام کیا تو وہ سوالیہ انداز میں بولے تھے، وعلیکم السلام، آپ کون؟ میں نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور دھیمی آواز میں بولا تھا، میں آپ کے بیٹے کا ٹیچر بات کر رہا ہوں۔ دراصل مجھے رمیز کے حوالے سے کچھ بات کرنی ہے۔ میری بات سن کر جیسے اگلی طرف سانپ سوکھ گیا تھا۔ چند لمحے بعد ان کی آواز سپیکر سے برآمد ہوئی تھی، میں جانتا ہوں استاد صاحب، آپ میرے بیٹے سے ناراض ہیں، وہ دیر سے اسکول آتا ہے، مگر ہم کوشش کریں گے وہ جلدی آئے۔ ان کا لہجہ کھڑکھڑاہٹ کا شکار تھا۔ میں کچھ سوچ کر بولا تھا، مگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ رمیز دیر سے آتا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کوئی وجہ تو ہوگی۔ اوپر سے کپڑے اتنے میلے کچیلے ہوتے ہیں کہ کلاس میں بٹھانے کا دل بھی نہیں کرتا۔ آپ کو علم ہے، میں تو پھر بھی برداشت کر لیتا ہوں، لیکن جو دوسری ٹیچرز کلاس میں آ کر پیریڈز لیتی ہیں، ان کو بہت مسائل ہو جاتے ہیں۔ فی الحال آپ ان سب باتوں کو چھوڑیں، مجھے صرف اتنا بتائیں کہ رمیز کو آنے میں دیر کیوں ہوتی ہے؟ میری بات سن کر دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا، بس وہ بات کو گھماتے ہوئے بولے تھے، ہم کوشش کریں گے رمیز کو جلد بھیجنے کی، اس بار آپ معافی دے دیں۔ نہ جانے کیوں مجھے کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی تھی اور میں نے انہیں تاکید کر کے فون رکھ دیا تھا کہ اب دیر نہیں ہونی چاہیے ورنہ نام کاٹ دیا جائے گا۔ اتنی دیر سے آنے والے اسٹوڈنٹس کی اسکول میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی، ان کی نظر میں پڑھائی ایک مذاق ہے، اور ایسے ادارے جن میں فیس معاف ہو وہاں ایسے اسٹوڈنٹس کو نہیں رکھا جاتا کیونکہ یہ سرکار کی سیٹ ہوتی ہے۔ ایسے بچے دوسرے بچوں کا حق کھاتے ہیں۔ میں جان بوجھ کر ایسے الفاظ کا استعمال کر رہا تھا تاکہ وہ آدمی میری بات کو سمجھ سکے، مگر اس نے کوئی الٹی بات نہیں کی تھی، بس جی سر بول کر فون رکھ دیا تھا۔ لیکن میں جو منظر دیکھ چکا تھا وہ مجھے بالکل بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق گزرا تھا۔ ایک بار میرا دل کیا کہ میں رمیز کو اپنی کلاس روم میں بلاؤں اور اس سے تفصیل سے تمام معلومات حاصل کروں، لیکن میرا دل اتنا پریشان تھا کہ میں ایسا کر ہی نہیں پایا تھا۔ بار بار میرے ذہن میں یہی خیال گردش کر رہا تھا کہ اگر میں نے رمیز سے کچھ بھی پوچھا تو میں رو پڑوں گا، اور میں فی الحال کسی بھی اسٹوڈنٹ کے سامنے اتنا کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چھٹی کے وقت رمیز سمیت تمام اسٹوڈنٹس اسکول سے جا چکے تھے۔ کچھ ٹیچرز نے بھی آج میرے پریشان چہرے کا سبب پوچھا تھا، لیکن میں کسی کو کچھ بتانے کی حالت میں تھا ہی نہیں۔ چھٹی کے وقت میرا ارادہ گھر جانے کا تھا، لیکن میں نے کچھ سوچ کر رمیز کے گھر کا ایڈریس نکالا تھا جو حاضری رجسٹر پر ہی موجود تھا، اور پھر اس ایڈریس کے تحت میں رمیز کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ میں وہاں جا کر صحیح معلومات اکٹھی کرنا چاہتا تھا۔ ایسے کیسے وہ معصوم بچہ اتنی کٹھن زندگی گزار رہا تھا؟ اس کے امی ابو کہاں تھے؟ اگر بابا مشکل میں تھے تو اس کی ماں کو ساتھ دینا چاہیے تھا۔ ایڈریس پوچھتے پوچھتے میں پتلی پتلی گلیوں میں آ چکا تھا۔ وہاں کا علاقہ دیکھ کر میں اتنا سمجھ گیا تھا کہ رمیز بہت ہی غریب طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔
لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ معصوم جان کتنی اذیت جھیل رہا ہے۔ کہتے ہیں نا، خدا تعالیٰ کو جب معصوم فرشتوں کی حفاظت کروانی ہوتی ہے تو وہ اپنے ہی کسی بندے کی آنکھوں کے سامنے ایسے راز لے آتا ہے جو دنیا سے چھپے ہوتے ہیں۔ اس بار بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں اب ایک گھر کے سامنے آ گیا تھا جس کا لوگ بتا رہے تھے کہ یہی پر رمیز کا پورا خاندان آباد ہے، لیکن اس گھر کی حالت دیکھ کر میں مزید ہلکان ہو گیا تھا۔ وہ گھر بہت ہی خستہ حال تھا۔ یہ بات تو ثابت ہو گئی تھی کہ رمیز بہت غریب ہے، لیکن اتنا خستہ حال کر دیکھ کر میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اوپر والے کا نام لے کر دروازے پر دستک دی تھی۔ پہلی دستک، دوسری دستک اور پھر تیسری دستک پر دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ سامنے ایک عمر دراز عورت کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے جھک کر انہیں سلام کیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، میں رمیز کا ٹیچر ہوں، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ابھی میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اندر سے چھوٹے معصوم بچوں کے چیخنے کی آوازیں آئیں۔ میں حیران ہوا، بھلا ایک سادے سے گھر میں اتنے بچے؟ میں کچھ سوچ کر اندر کی طرف بڑھنے لگا تھا جب وہ عورت میرے آگے ہاتھ کرتے ہوئے بہت ہی سخت لہجے میں بولی تھی، کہاں جا رہے ہو؟ گھر میں عورتیں موجود ہیں، اس طرح آپ گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ لیکن میرے دماغ میں سچ جاننے کا اتنا بھوت سوار ہو گیا تھا کہ میں اس عورت کو ایک طرف کرتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو چکا تھا، اور میرے اندازے کے بالکل مطابق سامنے کا منظر دیکھ کر میں اپنی سانس تک روک گیا تھا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ دن بھی میں اپنی زندگی میں دیکھ پاؤں گا۔ ہاں، مجھے تھوڑا بہت احساس ہو چکا تھا کہ معاملہ کچھ ایسا ہی ہوگا، لیکن اس حد تک سنگین ہوگا یہ کبھی سوچا نہ تھا۔ میری کلاس کا اسٹوڈنٹس رمیز احمد ایسی زندگی بھی گزار رہا ہو سکتا ہے۔ میں نے فوراً ہی باہر کی طرف قدم لیے تھے۔ وہ عورت مجھے روکنے لگی تھی، لیکن میں اب ٹھہرنے والا نہیں تھا۔ یہ میرے اکیلے کا معاملہ نہیں تھا، مجھے ہر حال میں پولیس کی مدد لینا ہی تھی۔ میری پہلی ہی بیل پر کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ میں نے فوراً پولیس اہلکار کو اطلاع دی کہ یہاں پر کافی سارے بچوں کو اغوا کر کے قید میں رکھا گیا ہے اور ان سے بھیک منگوائی جا رہی ہے، آپ فوراً اس پتے پر پہنچے۔ میری بات سنتے ہی پولیس حرکت میں آ گئی تھی اور میں اس گھر پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ دراصل اس دن میں نے دیکھا تھا کہ رمیز ایک آدمی کے ساتھ کھڑا بھیک مانگ رہا تھا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے ان سے منت کر رہا تھا کہ اسے کچھ پیسے دے دیے جائیں۔ میں حیران رہ گیا تھا کہ تعلیم حاصل کرنے والا ایک معصوم بچہ اس طرح کیوں بھیک مانگ رہا ہے۔ بے شک اس کا باپ ویل چیئر پر تھا، مگر وہ کوئی چھوٹا موٹا کام تو کر سکتا تھا۔ بھیک مانگنا میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں جان بوجھ کر وقت سے پہلے ہی اس کے گھر پہنچا، اور جب میں اندر گیا تو واقعی وہاں کافی تعداد میں بچے موجود تھے۔ کسی کا ہاتھ کٹا ہوا تھا، کسی کے پاؤں پر پلستر چڑھا ہوا تھا، کسی کی ٹانگ غائب تھی۔ یہ سب دیکھ کر میں لمحوں میں سمجھ گیا تھا کہ یہ لوگ بچوں کو اغوا کر کے ان کے جسمانی اعضاء کو نقصان پہنچاتے ہیں تاکہ انہیں بھیک مانگنے پر مجبور کیا جا سکے۔ میری کوشش رائگاں نہیں گئی تھی۔ کچھ دیر بعد پولیس پہنچ گئی۔ انہوں نے فوراً اس گھر پر ریڈ مارا اور بالکل میرے اندازے کے مطابق وہاں سے کئی اغوا شدہ بچے برآمد ہوئے۔ ان کے جسموں پر تشدد کے واضح نشانات تھے اور انہیں مختلف شہروں سے اغوا کیا گیا تھا۔ ان سب بچوں کو ان کے والدین کے حوالے کیا جا رہا تھا اور اس گروہ کے تمام سرگنا پولیس کی حراست میں لے لیے گئے تھے، مگر رمیز ہی ایک ایسا بچہ تھا جس کے والدین کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ تب میں نے اپنی بیوی سے مشورہ کر کے رمیز کو گود لے لیا۔ یہ میرے لیے ایک بہترین فیصلہ تھا کیونکہ مجھے اولاد کی کمی تھی اور رمیز جیسی اولاد ملنا میرے لیے باعث سعادت تھا۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ بھیک مانگتا تھا مگر تعلیم سے بھی وابستہ تھا۔ شکر ہے کہ ان ظالموں میں اتنا رحم تھا کہ اسے اسکول آنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ جب میں رمیز سے ملا تو وہ میرے گلے لگ کر خوب رویا۔ سسکیاں لے کر اس نے اپنی کہانی سنائی کہ وہ لاہور کا رہائشی ہے، اس کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ اپنی دادی کے ساتھ رہتا تھا مگر دادی بھی فوت ہو گئی۔ اسی دوران ایک دن اسے کڈنیپ کر لیا گیا۔ آنکھ کھلی تو وہ کئی دوسرے بچوں کے درمیان تھا۔ اس نے بہت شور مچایا مگر ظالموں نے دھمکیاں دے کر اسے چپ کروا دیا
بعد میں یہ طے ہوا کہ وہ صرف صبح اور رات کو بھیک مانگے گا، باقی وقت تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ گندے کپڑوں میں اسکول آتا تھا۔ اس کی درد بھری کہانی سن کر میری بیوی بھی رونے لگی اور ہم دونوں نے اسے دل سے اپنا لیا۔ میں نے رمیز کو سمجھایا کہ زندگی میں تکلیفیں آتی ہیں، مگر یہی وقت نئے آغاز کا ہوتا ہے۔ جو لوگ گر کر سنبھلتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ وہ دن اور آج کا دن رمیز نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس نے پڑھائی میں اتنی محنت کی کہ وہ آگے ہی آگے بڑھتا گیا۔ اسکول میں سب کو معلوم ہو گیا کہ رمیز کو میں نے گود لے لیا ہے۔ اب سب اس کی قابلیت سے متاثر ہے۔ جو بچہ کبھی آخری بینچ پر بیٹھتا تھا اب پورے اعتماد کے ساتھ پہلے بینچ پر آتا ہے۔ میری بیوی بھی بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ اسے اولاد کی کمی شدت سے محسوس ہوتی تھی جو اب پوری ہو چکی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ٹھیک 3 ماہ بعد اللہ تعالیٰ نے میری بیوی کو بھی ماں بننے کی خوشخبری دے دی۔ یہ میری نیکی کا انعام تھا۔ شاید میں نے رمیز کو اپنا کر جو بھلا کیا اس کا صلہ اللہ نے مجھے اپنے بیٹے کی شکل میں دیا۔ 9 ماہ بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ایک بیٹے سے نواز دیا جسے پا کر میں نے خوب خوشیاں منائی تھیں۔ بے شک اللہ جب دینے پر آتا ہے تو آسمان پھاڑ کر دیتا ہے اور جب آزمائش میں ڈالتا ہے تو 8 آنسو رلا دیتا ہے۔ بے شک میرا رب بہت کریم ہے، اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ کبھی بھی کسی طالب علم یا استاد کو دیکھ کر فوری رائے قائم نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ وہ شخص کس اذیت سے گزر رہا ہے۔ میں نے زندگی میں صرف ایک ہی سبق سیکھا ہے، آنکھوں دیکھی پر بھی مکمل یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر حقیقت کا ایک دوسرا پہلو ضرور ہوتا ہے۔ ناظرین، آج کی اس کہانی سے ایک اہم سبق ضرور حاصل کریں۔ بتائیں کہ آپ کو کہانی کیسی لگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ میری خواہش بس اتنی سی ہے کہ میرے چند الفاظ کسی کو گمراہی کے راستے پر جانے سے روک دیں، اور اگر وہ نہ بھی رکے تو کم از کم سوچ میں ضرور پڑ جائیں۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن بیل کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی اور دلچسپ کہانی سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دل کو چھو لینے والی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔